بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کامیاب جوان لون پروگرام کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوگ لون میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اور کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمر کی حد کیا ہے، اس کے علاوہ تعلیم کیا ہے، اور کوئی بھی اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کاروبار میں یا اگر آپ لوگوں کا پہلے سے کاروبار ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ قرضہ لے سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوگ کتنا قرضہ لے سکتے ہیں، کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ قرضہ کتنے عرصے میں ملے گا۔ درخواست دینے سے پہلے ہم کچھ آپ لوگوں کے ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا یہ کویسچن ہوگا کہ ہم لوگ اس کے بارے میں انفارمیشن، تو احساس پروگرام کے تحت آپ لوگ کسی بھی قریبی سینٹر سے جا کے آپ لوگ اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ وہ کین اپلائی، کہ اس میں اپلائی کون کون کر سکتا ہے۔ سارے مین اور وومین، مرد عورتیں سب اپلائی کر سکتے ہیں جن کا بھی شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اور ان کی عمر کی حد ہے 21 سے 45 سال تک۔ جن کی عمر 21 سے 45 سال تک ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب جو 18 سال سے چھوٹے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ وہ بھی اس میں ایلیجیبل ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنا اسمال کاروبار، اپنا چھوٹا بزنس کر سکتے ہیں، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں۔ اس کے بعد کہ یہ صرف نیو کاروبار کے لیے ہے یا جس کا آلریڈی کاروبار ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ جن کا پہلے سے کاروبار ہے وہ بھی اس میں درخواست بھیج سکتے ہیں، اور جو نیو کاروبار اپنا شروع کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں درخواست بھیج سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کا ایک اور کویسچن ہوگا کہ آپ لوگ بینکس میں جا کے بائی فارم اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو نہیں، بالکل ہی آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ اپلائی صرف آن لائن ہی کر سکتے ہیں، جو کہ ہم ابھی آپ لوگوں کو اپلائی کر کے دکھائیں گے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے، جو کہ لنک بھی گیون ہے، تو اس کے تھرو بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو بینکس جو ہیں وہ کون کون سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس اسکیم میں؟ الائیڈ بینک ہے، اس کے بعد ہے البرکہ بینک ہے، عسکری بینک ہے، بینک الفلاح ہے، اس کے بعد بینک الحبیب ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی کافی بینکس ہیں، پاکستان کے آلموسٹ سارے بینک بھی آ جاتے ہیں اس اسکیم کے تحت۔ جتنے بھی بینکس ہیں ان سب میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کویسچن ہے کہ اگر اپلائی سے پہلے ہماری عمر 45 سال ہو تو اپلائی کے بعد مطلب جتنی بینک والے جو پروسیس لیتے ہیں 2-3 مہینے 5-6 مہینے لگ جائیں، تو اس کے بعد ایج بڑھ جائے تو ہماری عمر مطلب یہ اپلیکیشن ریجیکٹ تو نہیں ہو جائے گی؟ تو نہیں، بالکل نہیں، آپ لوگوں کی اپلیکیشن ریجیکٹ نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں نے جب اپلائی کرنا ہے، جس ڈیٹ کو آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہوگی اس ڈیٹ کو ہی آپ کی عمر کاؤنٹ کی جائے گی۔ اس کے بعد اس میں بتایا گیا ہے کہ جینڈر میل فیمیل سب کو پریورٹی ایکول ہی برابر ہی دی جائے گی، لیکن اوورال جتنا بھی لون ہوگا اس میں 25% فیمیل کو زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد اس میں بتایا گیا ہے کہ جو گورنمنٹ امپلائی ہیں یا کوئی بھی امپلائی ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، تو گورنمنٹ امپلائی اس میں نہیں کر سکتے۔ ہاں، پرائیویٹ امپلائی جو ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک گھر کے جتنے بھی ممبر ہیں ایک سے زیادہ بھی اس اسکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں بتایا گیا ہے کہ جس کا کوئی بھی ریلیٹیو، کوئی بھی قریبی ریلیٹیو ہو، جیسے بھائی بہن اور باپ کسی بینک میں جاب کرتا ہے تو وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ فیس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو 100 روپیہ فی اس کی دینی پڑے گی، جو کہ نادرا آن لائن CNIC ویریفیکیشن فی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بزنس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ بزنس کون سا کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی ایتھیکل بزنس جس کی قانون اجازت دیتا ہو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جو بھی بزنس آپ کے مائنڈ میں ہو کہ آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے ان کے 3 ٹائر بنائے ہیں، تو سب سے پہلا جو ٹائر ہے وہ ہے 1 لاکھ سے آپ لوگ 10 لاکھ تک قرضہ لے سکتے ہیں، اور اس پہ آپ لوگوں کو کتنا منافع دینا پڑے گا؟ 3% دینا پڑے گا۔
اس کے بعد 10 لاکھ سے آپ لوگ 10 ملین تک کا قرضہ لے سکتے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کو 4% منافع دینا پڑے گا۔ اس کے بعد 10 ملین سے 25 ملین کا قرضہ آپ لوگ لے سکتے ہو جس کے ساتھ آپ کو 5% منافع دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ لون جو آپ لوگ لیں گے وہ منتھلی بھی آپ لوگ پے کر سکتے ہیں، اس کے بعد کوارٹرلی بھی 6 منتھ کا بھی پے کر سکتے ہیں اور سالانہ بھی پے کریں ہیں، اور لون جو ہوگا وہ آپ لوگ 1 سے 8 سال کی مدت میں واپس کر سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ آپ لوگ اس لون میں اپلائی کیسے کریں گے۔ تو ڈیئر ویورز، سب سے پہلے آپ لوگوں نے kamiyaab-jawan.gov.pk بینک فارم یہ والی ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے۔ تو اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، تو آپ لوگ وہاں سے بھی یہ لنک حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ لوگ لنک اوپن کریں گے آپ لوگوں کے سامنے کچھ انسٹرکشن آئیں گی کہ آپ لوگ اپنا جو بھی ڈیٹا انٹر کریں گے اس کو سیو کر لینا ہے، بعد میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی یا کوئی بھی ایرر آ سکتا ہے۔ تو اس کو آپ لوگوں نے کلوز کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا اگر پہلے سے درخواست دی ہوئی ہے تو آپ لوگ اپنی درخواست چیک بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ اپنا CNIC نمبر دے کے اور یہاں پہ اپنی CNIC کی ایشو ڈیٹ دے کے آپ لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے اپلائی نہیں کیا تو آپ لوگ یہاں پہ اپنا CNIC نمبر لکھیں گے اور یہاں پہ اپنی CNIC کی ایشو ڈیٹ لکھیں گے، تاریخ اجرا اپنے شناختی کارڈ پہ دیکھ کے وہ یہاں پہ لکھیں گے۔ تاریخ اجرا لکھنے کے بعد آپ لوگ سرچ پہ کلک کر دیں گے۔ جیسے ہی سرچ پہ کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کا اپلیکیشن فارم آ جائے گا۔ تو اس کے ٹوٹل 9 سٹیپ ہیں جو کہ سارے سٹیپس آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے کہ کیا آپ سرکاری ملازم ہیں، اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو یس، ادروائز نو پہ کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی سٹیزن شپ بتانی ہے کہ آپ پاکستانی شہری ہیں یا نہیں۔ تو آپ پاکستان کے رہائشی ہیں تو ریزیڈنٹ پہ کلک کریں گے، اگر پاکستان کے رہائشی نہیں ہیں تو نان ریزیڈنٹ پہ کلک کریں گے۔ تھرڈ سٹیپ پہ آ جاتا ہے کاروبار، کہ آپ لوگ نیو بزنس کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا پہلے سے جو بزنس ہے اس کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں۔ تو نیو بزنس اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو نیو بزنس پہ آپ لوگ کلک کریں گے، اگر آپ لوگوں کا پہلے سے بزنس ہے تو آپ لوگ دوسرے نمبر والے پہ کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگ سیاسی شخصیت ہیں، کہ سیاست کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے یا نہیں ہے، تو ہے تو یس، اگر نہیں ہے تو نو پہ کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے کہ اپنا CNIC نمبر ویریفائی کریں۔ اب نیچے آپ لوگوں نے میریٹائم کے لیے آپ درخواست دے رہے ہیں تو یہاں پہ نو لگا دینا ہے، اور اس کے بعد اگر نیچے آپ لوگوں نے اپنا بینک سلیکٹ کرنا ہے کہ کس بینک میں آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی آپ لوگ بینک دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے نزدیک ہو۔ اس کے بعد آپ لوگ سے ایک اور سوال پوچھا جائے گا کہ کیا آپ لوگ اس بینک میں ملازمت کرتے ہیں، تو اگر کرتے ہیں تو یس، اگر نہیں کرتے تو نو پہ کلک کریں۔ یہ سب انفارمیشن دینے کے بعد آپ لوگوں نے اب اگلے سٹیپ 2 پہ جانا ہے۔ تو سٹیپ 2 کے لیے آپ لوگ سبمٹ اینڈ نیکسٹ پہ کلک کریں گے۔ تو اب ہم سٹیپ 2 پہ آ گئے ہیں، تو سٹیپ 2 کو اب فل کرتے ہیں۔ تو سٹیپ 2 میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے اپلیکینٹ نیم، یہاں پہ آپ لوگوں نے درخواست گزار کا نیم لکھنا ہے۔ تو میں نے نام لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ لوگوں نے بتانا ہے اس کا جینڈر، تو میل ہے تو میل پہ کلک کریں گے، فیمیل ہے تو فیمیل پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ نیچے ہے تو آپ لوگوں نے نیچے ڈیٹ آف برتھ فل کرنی ہے۔
اس کے بعد آگے آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ پھر سے وہی لکھنی ہے کنفرم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد نیچے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ زیر کفالت افراد کی تعداد کہ آپ کے گھر میں ٹوٹل کتنے بندے ہیں، تو وہ آپ نے نمبرز میں بتانے ہیں 1 2 3 4 5، یا اگر 5 سے بھی زیادہ ہیں تو گریٹر دین 5 جو لاسٹ پہ ہے وہ آپ لوگوں نے لگا دینا ہے۔ اس کے بعد اپنا سٹیٹس بتانا ہے کہ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، تو میرڈ ہیں تو میرڈ پہ کلک کر دینا ہے، یا ان میرڈ ہو تو ان میرڈ پہ کلک کر دینا ہے۔ نیچے والد کا نام آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ اس کے آگے آپ لوگوں نے والد کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ اگر شناختی کارڈ نمبر یاد نہیں ہے تو آپ لوگ چھوڑ سکتے ہیں۔ نیچے آپ لوگوں نے مذہب بتانا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کہ آپ لوگوں کو کوئی ڈس ایبلٹی تو نہیں ہے، تو وہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے کہ کوئی معذوری ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آمدنی کا ذریعہ کیا ہے۔ اپنی آمدنی کا ذریعہ بتانا ہے کہ ایگریکلچر سے انکم آ رہی ہے یا کس طریقے سے انکم آ رہی ہے، آن لائن بزنس کر رہے ہو وہاں سے انکم آ رہی ہے، تو رینٹل انکم آ رہی ہے کہ آپ کوئی چیز رینٹ پہ دے رہے ہو، تو جو بھی آپ لوگوں کی انکم جیسے بھی آتی ہے تو وہ آپ لوگوں نے ذریعہ لکھنا ہے۔ اس سے اگلے خانے میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ آپ لوگوں کی آمدنی مہینے کی کتنی آ رہی ہے، تو جتنی بھی آ رہی ہو آپ لوگ اتنی لکھ سکتے ہیں، 30,000 ہو 40,000 ہو، جتنی بھی آ رہی ہو آپ لوگ لکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد اضافی کوئی آمدنی آ رہی ہے سالانہ، تو وہ بھی لکھ سکتے ہو کہ آپ لوگوں کی سالانہ آمدنی کوئی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تو 60,000 سے زیادہ آ رہی ہے یا کتنی آ رہی ہے تو وہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ، نہ بھی لکھیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد نیچے آتا ہے کہ کیا آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، اگر بینک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو یس پہ کلک کریں گے، اگر نہیں بنا ہوا تو نو پہ کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کے ذاتی اثاثے، آپ کی ذاتی ملکیت کتنی ہے، تو وہ آپ لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، اگر نہیں لکھنا چاہتے تو نہیں نہ بھی لکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنے بل کا، یوٹیلٹی بل کا آپ لوگ کنزیومر آئی ڈی یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ اگر ٹیکس نمبر بنا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ لکھیں گے، ان کو نہ بھی لکھیں تو آپ لوگوں کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں، 3 تصویریں آپ لوگوں نے اپلوڈ کرنی ہیں، درخواست گزار کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے، اور اس کے بعد شناختی کارڈ کی فرنٹ سائڈ کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے، اور شناختی کارڈ کے بیک سائڈ کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے۔ تصویر اپلوڈ کرنے کے لیے آپ لوگ اپنے براؤز پہ کلک کریں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کی گیلری اوپن ہو جائے گی، تو وہاں سے آپ لوگ اپنی تصویر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو تصویر اپلوڈ کرنے کے بعد نیچے آپشن ہوں گے سیو بیک، سبمٹ اینڈ نیکسٹ، تو سب سے پہلے آپ لوگ سیو کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اگر کوئی ایرر ویب سائٹ میں آ جاتا ہے تو آپ کا ریکارڈ سیو رہتا ہے، یہاں تک دوبارہ آپ لوگوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد نیکسٹ کر کے آپ لوگوں نے سٹیپ 3 پہ آ جانا ہے، جہاں پہ آپ لوگوں کی کوالیفیکیشن ڈیٹیل پوچھی جائے گی کہ آپ لوگوں کی تعلیم کیا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو فل کرنا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے اپنی تعلیم بتانی ہے کہ مڈل سکول ہے، میٹرک ہے، ایف اے ہے، تو جو بھی آپ لوگوں نے پاس کیا ہوا تو وہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوچھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی جو بھی ہنر آپ لوگوں کے پاس ہوگا تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس میں سارے ہنر آ جاتے ہیں، جو بھی آپ لوگوں کے اندر کوئی آٹو مکینک کا ہے یا آٹو الیکٹرک کا ہے، جو بھی ہے، تو بیکری کا ہے یا جو بھی ہے آپ لوگوں کے پاس، تو آپ لوگ وہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آ جانا ہے، یہاں پہ آپ لوگ کیا کاریگر ہیں، کوئی کاریگر ہے موٹر سائیکل کا کسی بھی چیز میں، تو وہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میں کاریگر ہوں، بیوٹیشن کا ہے، بجٹنگ کا ہے، بزنس ڈیولپمنٹ کا ہے، کہ آپ کسی میں چیز میں ماہر ہیں تو وہ آپ لوگوں نے
بتانا ہے، کمپیوٹر کا ہے، کمپیوٹر سکلز ہیں، جو بھی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ آپ لوگوں کی تعلیمی ڈگری جو آپ لوگوں نے کی ہے تو وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے، اگر نہیں ہے تو نہ کریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد نیچے کوئی ہنر کے آپ لوگوں کے پاس سند وغیرہ ہے تو وہ اپلوڈ کر دینی ہے براؤز پہ کلک کر کے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اپنی تعلیمی سرٹیفکیٹ یا کوئی بھی چیز اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو وہ آپ لوگوں نے اپلوڈ کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سبمٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ آ جاتا ہے اس میں آپ لوگوں نے اپنا ایڈریس لکھنا ہوتا ہے اور کانٹیکٹ ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے پرماننٹ ایڈریس جو آپ کا ہے تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ ایڈریس لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آپ لوگوں نے اپنا صوبہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا صوبہ کون سا ہے۔ تو جس صوبے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں آپ لوگ وہ صوبہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ڈویژن کون سی ہے، تو آپ لوگ جس ڈویژن میں رہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو سلیکٹ کریں گے کہ یہ ڈویژن ہے۔ اس کے بعد ضلع آپ لوگوں کا کون سا ہے تو ضلع پہ کلک کر کے آپ لوگوں کا جو ضلع ہے وہ سلیکٹ کریں گے، اور تحصیل کون سی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ تحصیل آپ لوگوں کی جو ہوگی وہ آپ لوگ لکھیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا ایڈریس موجودہ اور مستقل پتہ ایک ہی ہے تو یہاں پہ کلک کر دیں گے، اگر ایک نہیں ہے تو نیچے آپ لوگ اسی طرح اپنا دوسرا پتہ بھی لکھیں گے۔ اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں، یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے، اور موبائل نمبر وہ لکھنا ہے جو آپ لوگوں کا اپنا رجسٹر ہو، آپ لوگوں کے اپنے نام ہو سیم۔ تو موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے۔ اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے، ایک اور موبائل نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ یہ سم آپ کے نام رجسٹر ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ کے نام رجسٹر ہے تو یس پہ کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد نیچے ای میل آئی ڈی ہے تو وہ دینی ہے، اور اس کے بعد نیچے لاسٹ پہ رہائش کی حیثیت بتانی ہے کہ آپ کی رہائش جو ہے اپنی ملکیت ہے یا فیملی کے ساتھ رہ رہے ہو یا کرائے پہ رہ رہے ہو یا کوئی بھی جو ہے وہ آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ تو آپ کی اپنی ہے تو آن پہ کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سیو کرنا ہے، اس کے بعد سبمٹ اینڈ نیکسٹ پہ کرنا ہے کلک۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سٹیپ نمبر 5 پہ۔ تو سٹیپ نمبر 5 میں آپ لوگوں نے اپنا کاروبار کے بارے میں معلومات دینی ہے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے، سٹیپ نمبر 5، کہ آپ لوگوں نے تو سب سے پہلے ہے انڈسٹری کیٹیگری، یعنی کہ کاروبار کی مرکزی نوعیت، آپ کاروبار کون سا کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ ایگریکلچر کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا مینوفیکچرنگ کا کرنا چاہتے ہیں یا سروس کا کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ لوگ کلک کر دیں گے، جو بھی آپ لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بزنس سیکٹر کیا ہے کہ ایگریکلچر میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگ ڈیری لائف سٹیک فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، پولٹری فارمنگ بنانا چاہتے ہیں یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں، ٹریکٹر اینڈ ایگریکلچر مشینری پہ بھی کلک کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ لوگ کلک کرنا چاہتے ہیں، جو بھی مطلب کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کاروبار کے لیے یہاں پہ وہ دے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر آپ لوگ مشینری لینا چاہتے ہیں تو مشینری بھی لے سکتے ہیں، جس میں آپ لوگ ٹریکٹر بھی لے سکتے ہیں، تھریشر بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے باقی بھی کافی مشینریز ہیں، اس میں روٹی ویٹرز وغیرہ ہیں اور فارم ٹرک وغیرہ ہیں، ان کے لیے بھی آپ لوگ درخواست دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ مشینوں کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں تو ٹریکٹر اینڈ ایگریکلچر پہ کلک کریں گے، اور اگر آپ لوگ کوئی اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کوئی اور کاروبار بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ لوگ ماہر ہوں۔ تو اس کے بعد اس کی سب کیٹیگریز بھی بتانی ہوتی ہے کہ میں جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد بزنس کی نیچر آپ لوگوں نے بتانی ہے کہ بزنس کی نیچر کیا ہے۔ تو یہ لوکل بزنس پہ آپ لوگ لگا دیں تو زیادہ بہتر ہے، یا امپورٹ یا ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بزنس ایڈریس، جہاں پہ آپ لوگ اپنا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں پہ آپ لوگ وہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اپنے گھر پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے گھر کا ایڈریس دے دیں، یا جس جگہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ وہ ایڈریس یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے
بزنس کی ڈویژن بتانی ہے کہ کس ڈویژن میں آپ لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں. تو بزنس ڈویژن کے بعد آپ لوگ ڈسٹرکٹ بتائیں گے کہ کس ضلع میں آپ لوگ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد تحصیل بتائیں گے کہ کس تحصیل میں آپ لوگ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ساری ہر چیز فل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کاروبار کی قسم بتانی ہے کہ کاروبار آپ اکیلے کرنا چاہتے ہو تو پہلے سول پہ کریں گے, اگر کسی کمپنی میں پارٹنرشپ کرنا ہے تو تھرڈ پہ کریں گے, تو اکیلے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پہ کر لیں گے. اس کے بعد کاروبار کی رجسٹریشن, اگر آپ لوگوں کا کاروبار ہو پہلے سے تو وہ رجسٹر ہے یا ان رجسٹر ہے, یا پہلے ابھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں یا ان رجسٹر کرنا چاہتے ہیں, تو ان رجسٹر پہ کر دیں اگر ان رجسٹر ہے تو. اس کے بعد یہ والے کچھ سٹیپ ہیں کاروبار سے ریلیٹڈ. اگر آپ لوگوں کا پہلے سے کاروبار ہے تو آپ لوگ یہاں پہ بل وہ لگا سکتے ہیں, یوٹیلٹیز بل یا ٹیکس نمبر ہے تو وہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے نام پہ کوئی گاڑی اگر ہے لاسٹ پہ تو آپ لوگ اس پہ لکھ سکتے ہیں کہ میرے نام پہ گاڑی ہے یا نہیں ہے تو یس پہ, اگر نہیں ہے تو نہیں نو پہ. تو اگر آپ کے نام گاڑی ہے تو آپ لوگ اس کی رجسٹریشن یا بک کی پکچر بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد اس کو آپ لوگوں نے سبمٹ اینڈ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے. تو اب چلتے ہیں نیکسٹ کے سٹیپ کی طرف. سٹیپ نمبر 6 آ جاتا ہے. تو اس میں آپ لوگوں نے قرض کی قسم بتانی ہے. ورکنگ کیپٹل لون ہے تو آپ لوگوں کا اگر پہلے سے اپنا کاروبار ہے تو وہ آپ لوگ ورکنگ کیپٹل لون میں لکھیں گے تو اس کی منتھلی آپ لوگوں کو دینی پڑے گی. اس کے بعد لانگ ٹرم فنانسنگ, اگر آپ لوگ 8 سال کی مدت کے لیے لمبے عرصے کے لیے لینا چاہ رہے ہیں قرض تو لانگ ٹرم فنانسنگ پہ کلک کریں گے. اس کے بعد قرض کی حد کہ آپ کون سا قرض لینا چاہتے ہیں. تو ٹائر 1 جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک ہے. ٹائر 2 ہے جو وہ 10 لاکھ سے 10 ملین تک ہے. اس کے بعد اپنا ٹائر 3 جو ہے وہ 25 ملین تک ہے. تو جو بھی آپ لوگ جتنا قرضہ لینا چاہ رہے ہو وہ لکھ دیں گے. اس کے بعد قرض کی مدت کتنی, آپ کتنے عرصے میں قرض واپس کریں گے تو 8 سال لکھ دیں. اس کے بعد نیچے آنا ہے کہ قرض کی, اس کے بعد کاروبار کی متوقع لاگت, یعنی کہ آپ نے جو کاروبار کرنا ہے اس کی ٹوٹل کتنی لاگت آنی ہے تو وہ آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے یہاں پہ. تو میں نے 15 لاکھ لکھ دیا ہے. اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کتنا قرضہ چاہیے تو میں نے 10 لاکھ لکھ دیا ہے. اس کے بعد وہ بولتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے پرسنٹ دینا چاہتے ہو تو میں نے 25% لکھ دیا ہے کہ 20% میں لکھ دیتا ہوں کہ 20% میں اپنے اس سے دینا چاہتا ہوں. اس کے بعد اگر اور بھی رعایتی مدت وہ پوچھتے ہیں کہ اور بھی لینی ہے تو وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہو 5 6 7 8, تو جتنے مہینے آپ چاہتے ہو تو اور بھی وہ لکھ سکتے ہو رعایتی مدت. تو اس کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ فیز پہ آ جانا ہے. اس کے بعد سٹیپ 7 آ جاتا ہے جو کہ بزنس پلان کا ہے. تو یہ بزنس پلاننگ آپ لوگوں کو بڑی احتیاط سے لکھنی پڑے گی, یا کسی سمجھدار آدمی سے آپ لوگ بیٹھ کے بزنس پلاننگ کر سکتے ہیں یا بینک میں جا کے بھی کروا سکتے ہیں. تو بزنس پلاننگ میں سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو اخراجات ہوں گے وہ کتنے ہوں گے, ٹوٹل کتنے اخراجات آپ لوگوں کے ہوں گے. اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے ماہانہ اخراجات کتنے ہوں گے. اس کے بعد آپ لوگوں کی ماہانہ کاروباری آمدنی کتنی ہوگی. اس کے بعد کاروبار کے مہینے کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہوں گے. اس کے بعد اور جو خرچے ہو جاتے ہیں مشینری وغیرہ یہ تو وہ خرچے کتنے ہو جاتے ہیں. تو یہ سب لکھنے کے بعد آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ ملازمین کتنے ملازم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. اس کے بعد تجربہ پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں کے پاس کتنے سال کا تجربہ ہے تو وہ لکھنا ہے. اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس تجربہ کی سند ہے تو وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے, اور اگر نہیں ہے تو آپ لوگ کوئی ایشو نہیں ہے. فیزیبلٹی رپورٹ آپ لوگوں نے بنوا لینی ہے اپنے کاروبار کی پہلے, اگر نہیں بھی بنی ہوئی تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس کے بعد سبمٹ اینڈ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد سٹیپ نمبر 8 آ جاتا ہے کہ آپ کے والدین یا کسی بھی شریک حیات, بیوی یا آپ کا ہسبینڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ قرض آپ لوگوں نے لیا ہوا ہے کسی بینک سے. اگر لیا ہوا ہے تو یس پہ کلک کرنا ہے, اگر نہیں لیا ہوا تو نو پہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد نیچے آ جانا ہے,
बैंक का नेम बताना है अगर लिया हुआ है तो, अगर नहीं लिया हुआ तो आप लोगों ने इसको सबमिट और नेक्स्ट पे कर देना है। अब ये लास्ट स्टेप 9 आ गया, रेफरेंस के हवाला देना है आप लोगों ने 2 बंदों का जो आप लोगों के करीबी रिश्तेदार ना हों। तो आप लोगों ने सबसे पहले उनका नाम लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने उनका मोबाइल नंबर लिखना है और उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और ये बताना है कि वो आपका क्या लगता है। तो 2 रेफरेंस आप लोगों ने लिख के उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने फ़िल कर लेनी है और ये इन्फॉर्मेशन फ़िल करने के बाद आप लोगों ने सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये बयान हल्फी आप लोगों के सामने आ जाएगा कि आप लोगों ने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये सही है या गलत है। तो जितनी भी आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है तो आप लोग ये बयान हल्फी यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद आप लोग सबमिट पे क्लिक कर देंगे कि